سے پہلے بات کریں گے اب غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان نے معاملہ اٹھایا ہے. احسان رضا صاحب، فورن فنڈنگ کے حوالے سے الزامات ہیں، ابھی تک ثابت کچھ نہیں ہوا، لیکن پی ڈی ایم جس طرح اس کو لے رہی ہے اور جس طرح اس پہ سیاست کی جا رہی ہے، کیا مناسب ہے؟ لیکن پی ڈی ایم اس معاملے پہ سیاست کرے گی جب بڑی معذرت کے ساتھ جب ای سی پی بھی اس پہ سیاست کرنے پہ تول جائے. کہ اگر یہ جنوری 19 کو ان کی پیشی لگی ہے ہیرنگ ہے کیس کی پی ٹی آئی کے جو 2014 سے چل رہا ہے کیس، ٹھیک ہے، 6 سال سے، اور اس سے ایک دن پہلے جی اچانک 3 دن پہلے وہ کال جاتی ہے کہ جی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے بھی کیسز انہوں نے فائل کیے تھے، یہ کمپلینٹ بنے ہیں پی ٹی آئی والے، تو ان کو ایک دن پہلے بلا لیا جاتا ہے. تو اس چیز کو تو وہ اپوزیشن جو ہے وہ وکٹمائزیشن کے طور پہ ہی دیکھے گی کہ ایک کیس ہے جو 2014 سے ہے اور اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں، ایڈجورنمنٹ دی ہے، سکروٹنی کمیٹی بنائی، ایک موقع پہ ای سی پی نے دھڑلے سے اعلان کیا کہ جی ہم اس کیس کو اب بڑی سپیڈلی وہ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس پہ جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے کیسز کو بڑی تیزی سے آگے وہ کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ اب آپ کا سوال ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو وہ خالی الزامات ہی ہیں، وہ اب میرے خیال میں الزامات نہیں رہے. اب تو پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا ہے کہ جی ہمارے کوئی ایجنٹ کی غلطی تھی، انہوں نے وہ غلط اس چینل سے پیسے پکڑ لیے، تو انہوں نے اب وہ ایڈمٹ کر لیا ہے. صحیح. اب عدالت کو چاہیے اس کے اوپر، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ جس طرح سن رہے ہیں کہ جی بڑی ایسی ایڈوانس قسم کی وہ آئے گی اس پہ ورڈکٹ کہ جی وہ پوری پی ٹی آئی بین ہو جائے گی اور یہ جو پوری گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی جہاں جہاں ہے تو وہ سارا کولیپس ہو جائے گا سسٹم. تو وہاں پہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو کوئی درمیانی رستہ نکالے، جس طرح وہ پی ٹی آئی کے لائرز یا جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر فنڈنگ ہے تو اس کو گورنمنٹ جو ہے نا وہ کنفسکیٹ کر لے جو چینل سے ہوا ہے، لیکن اب اس کا جو ہے نا حل نکالنا چاہیے. خطرناک ترین صورتحال ہے وہ بلیم گیم اس طرح سے کہ پی ڈی ایم کو ملک سے غداری کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور پی ڈی ایم اب حکومت کو امہ سے غداری کا ٹائٹل دینے جا رہی ہے کہ وہ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ کرنا، اسرائیل سے کیوں ایسوسیٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ امہ سے غداری کا ٹائٹل دینا چاہ رہے ہیں، ملک سے غداری سے بھی ایک بڑا ٹائٹل وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ خطرناک دور نہیں ہے؟ وہ مودی کے یار سے ہمیں جا ملیں گے، وہ ایک بہت بڑا پاپولر نعرہ تقریباً ہر پارٹی، ہر جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر تھوپتی ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر سے جواب کیا جاتا تھا کہ جی یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انتہائی ایک یعنی کہ ہے تو پولیٹکس، یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے سارا کچھ. نہیں، یہ کاؤنٹر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اس وقت اس کو وہ باقاعدہ انوینٹ کیا گیا ہے کہ جی ہم وہ کریں. ابھی پچھلے دنوں بات یہ چلی ہے اسرائیل کی کہ جی وہ عرب ممالک نے دھڑا دھڑ وہ ان کو تسلیم کرنا شروع، تسلیم مراد ان کے روابط پہلے سے تھے، انہوں نے پبلک کیا، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ یہ ایک ڈپلومیٹک لیول پہ نہ ہمارے رابطے. وہ تو پھر مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کر کے ایکسپٹ کر لیا نا کہ میاں صاحب کے دور میں بھی کوششیں ہوئی. نہیں، وہ انہوں نے پتہ نہیں ڈیلیٹ کر دیا جائے، اس طرح کا وہ جو ہے نا ٹویٹ ہماری نظر سے نہیں گزرا. لیکن اسرائیل یہ جو ہے نا بہت کریٹیکل ایشو ہے ہمارے اس میں پبلک میں، کشمیر جو ہے وہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. تو اس پہ سیاست ہوتی ہے، جہاں پہ بھی جس پارٹی کو تھوڑی سی سپیس ملتی ہے تو وہ دوسری پارٹی کے پیچھے یہ الزامات لگا دیتی ہے. تو ایسی چیزوں کو میرے خیال میں بندہ وہ اگنور ہی کرے تو بہتر ہے. لیکن یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اور جس میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو سورسز ہیں فنڈنگ کے ان پہ بہت گہری نظر رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کانسپیریسی ہوئی ہو، پالیٹکس ہے اور اس میں کچھ بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو انلیگیلٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں، فنڈنگ جو ہے الیکشن فنڈنگ، پارٹی فنڈنگ، یہ پوری دنیا میں ایک لیگل چیز ہے. جس طرح دو سورسز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے انڈیا یا اسرائیل کو، کیا یہ اس کی پہلی پریزیڈنٹ سے یا اس سے پہلے بھی آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی ایگزامپل ہیں؟ دیکھیں
یہ اس سے پہلے جو ہے نا پارٹی فنڈنگ جو ہے وہ ایک کوئی اسٹرکچرڈ فارم میں نہیں تھی، ہوتی تھی وہ کیا نام ہے ای سی پی کو نا وہ ایک فارمیلٹی ہوتی تھی کہ اپنے ایسیٹس کی ڈیٹیل وہ پارٹیز جمع کرا دیتی تھی۔ عمران خان نے پہلی دفعہ آ کے اس چیز کو ایک فارمل چینل میں لے کے آئے، اور انہوں نے باقاعدہ جو اوورسیز پاکستانی ان میں ان کی بہت زیادہ وہ روٹس ہے، تو انہوں نے ادھر سے کلیکٹ کیا اور اس چیز کو ایک کامن چیز پاکستانی پبلک کو نا انہوں نے روشناس کرایا کہ بھی فنڈنگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا، بھٹی صاحب کافی عرصے سے پالیٹکس کو کور کر رہے ہیں، کہ ہر دفعہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پارٹیز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ سے ایک اپلیکیشنز ٹکٹ کے لیے جب کال کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ وہ کی جاتی ہے۔ اچھا وہ کہاں جاتی ہے؟ اس کا آج تک کسی پارٹی نے اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے نا وہ پبلک نہیں کی، نہ ہی وہ جو رقم ہے کہ کتنی جمع ہوئی۔ بالکل صحیح۔ تو عمران خان نے پہلی دفعہ آ کے یہ کیا کہ جی ہم فنڈنگ کو وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ فنڈنگ کی لانچ جو ہے نا کمپینز کو لانچ کیا۔ اس سے پہلے ان کا ایکسپیرینس تھا، وہ ہاسپٹلس کے لیے چونکہ کام کرتے رہتے، اسی کو بنیاد بنا کر ان کا الزامات لگانے شروع ہو گئے۔ بہت ہی سیریس ایشو ہے سر جو سڈن سافٹ ریئیکشن ہے گورنمنٹ کا، یہ سینٹ الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے ایک اسپیس دی جا رہی ہے ان جماعتوں کو جن کے ساتھ مل کے الیکشن کو مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو یہ گورنمنٹ کوئی کنسیشن نہیں دے رہی یا کوئی سافٹ کارنر ہے، یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ مورل گراؤنڈ پہ جا کے یا ایتھیکل گراؤنڈ پہ کہ جی آج کل وہ کرونا ہے اور ایس او پیز کی وہ وائلیشن ہوگی، تو اس بات پہ حکومت بالکل اپنا مائلیج لے جائے، عوام کو بتائے کہ جی یہ دیکھیں یہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ پروٹیسٹ کو الاؤ کر، دیکھیں اس دفعہ نہ کورونا کی بات کی گئی، وزیر داخلہ صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا جی وہ کر سکتے ہیں، اسکولز تک کھل گئے، لیکن کم از کم کوئی ایسا حکومت کی طرف سے بیانیہ قائم نہیں کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوگی، کورونا کی خلاف ورزی ہوگی، لوگوں کو نقصان ہوگا، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی آپ کریں۔ دیکھیں حکومت نے پہلے حکومت they have learned the lesson۔ ملتان میں جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا تو انہوں نے دھڑلے سے کہا کہ جی بالکل اجازت نہیں دیں گے، کورٹ میں گئے، کورٹ نے کہا بھی ہمارے سر پہ بعد میں ڈالو، ایگزیکٹو جو اپنا کام کر رہی ہے کرے، ہمارے سے کیوں آپ وہ بین لے دے آگے کہ جی بین کر دیں، تو آپ ان کو خود نپٹے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ جی عوام کا سمندر ہے اور وہ ادھر امڈ آیا، تو اس کے بعد انہوں نے 4-5 گھنٹے پہلے پی ڈی ایم کو اجازت دے دی اور کہا کہ جی جلسہ کر لیں، اور ہم نے جی جلسے کی اجازت دے دی اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ یہ حکومت کا اس وقت نقطۂ نظر سامنے آ رہا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ جو اگر حکومت، شیخ رشید صاحب پرانے ایک پولیٹیکل اینیمل ہے، اور وہ یعنی کہ جو پہلے وزیر داخلہ تھے ان کی نسبت یہ سیاست کو بہتر سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس ایشو کو نا بہت بہتر طور پہ ہینڈل کیا ہے۔ اور وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ کوئی ایک آدھ پتھر جو ہے نا سے کوئی ایک آدھ شیشہ ٹوٹے، تاکہ وہ آج کل دنیا میں ویسے وہ ٹرمپ کے جو انہوں نے حملہ کیا ہے، تو ادھر کا وہ ٹرمپ پاکستان میں بھی کسی کو دیکھتے ہیں۔ ایسا سب بلیک میل کیا جا رہا ہے، کریڈیبلٹی خود بھی مشکوک ہو جاتی ہے براڈ شیٹ کی اس طرح سے کہ 2003 میں ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا گیا تھا، 2003 کے فوراً بعد ہی ایکشن لیتے، 2019 میں جا کے اپیل دائر کر رہے ہیں اور پھر اس کا فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے، اور اس فیصلے کی بنیاد پر اب وہ ہائی لائٹ انہوں نے کیا اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں یہ جو سارا گند ہی ہے جو براڈ وے شیٹ کے کیس کے فیصلے کی نظر میں ہمارے سامنے آیا ہے، ورنہ ہمیں تو پتہ نہیں ہونا تھا۔ اب اس وقت اپیرنٹلی تو وہ جو مساوی صاحب ہیں وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی آپ میرے سے یہ 29 ملین بھی لے لیں واپس، اور مجھے اسی دوبارہ جو ٹرمز ہم نے 2000 میں سیٹ کی تھی کہ ہم جو ایسٹ کو جو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے اس میں سے ہم جب پاکستان کے پاس جائے گا تو اس کا جو 20% ہے وہ ہم لیں گے۔ لیکن اب جب فیصلے سامنے آئے تو پتہ چلا کہ جی موجودہ حکومت نے براڈ شیٹ کے نام پہ کوئی ایک اور جیلی کمپنی تھی اس کو پیمنٹ کر دی کہ جی ہم آپ کو تھوڑی پیمنٹ کر رہے ہیں، اور پورا یہ تو بالکل ان ایفیشنسی اور انکمپیٹنس کے سارے مسائل ہیں، اور جس میں نیب بھی آ رہی ہے حکومت کو، تو ہم وہ نہیں کر سکتے کیونکہ نیب ان سے ڈیل کر رہی تھی۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ جب اپوزیشن کی تحریک چلا رہے تھے، اب تو پرائم منسٹر ہے،
تو اس وقت ان کی جو تقریر کا سب سے زیادہ فوکس ہوتا تھا وہ ہوتا تھا غیر ملکی بینکس میں پڑی ہوئی رقم کی واپسی، کہ میں جو ہی آؤں گا تو وہ بینکس اور وہ جو حکومتیں ہیں وہ بھی اعتبار کریں گی کہ ایک آنیسٹ وزیر اعظم آ گیا ہے تو اس کو وہ واپس کریں گے. تو اب ماشاءاللہ آپ اپنی ہاف ٹرم وہ گزار چکے ہیں اور اس میں ابھی تک ریکوری کیا ہونی تھی وہ ابھی تک تو ہم پیسے ہی دے رہے ہیں، براڈ شیٹ کو ہم نے پیسے دیے، بے شک وہ اسی کا 2000 کا کیا ہوا معاہدہ ہے. اس طرح کے جو فیصلے آ رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ سے، اس سے پاکستان کی جو ریپیوٹ ہے ایز اے پارٹی کہ ایگریمنٹ میں جا کے یہ کتنا اس کو وہ کرتے ہیں وہ بہت خراب ہوئی ہے. بالکل صحیح. ریکو ڈاک کی ابھی دیکھ لیں، اس سے پہلے کار کے وہ رینٹل پلانٹ کا وہ فیصلہ وہ آپ کے خلاف آیا، آپ کا وہ پلان انہوں نے ہولڈ اپ کر لیا ملیشیا میں.